السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اس سورہ بقرہ کی 26 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ اوپر سے مچھر کی مثال بیان کر رہے ہیں۔ اس آیت میں سورہ بقرہ کی آیت 26 میں اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال بیان کرتا ہے، یا اس سے بڑھ کے مکڑی یا مکھی کی مثال، اللہ کوئی بھی مثال بیان کرتا ہے۔ تو جو لوگ ایمان والے، جو ماننے والے اللہ کی بات کو، وہ کہتے ہیں یہ سب مثال اللہ کی طرف سے سچ ہے، برحق ہے۔ اور جو انکار کرنے والے، اس مثال کا انکار کرنے والے ہیں، بولے اس مثال سے اللہ کا کیا مقصد ہے؟ یہ پوری آیت اوپر سے چلی آ رہی، اس مثال سے اللہ کا کیا ارادہ ہے؟ تو اس مثال سے بہت سے لوگ انکار کر کے گمراہ ہوتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا، گمراہ ہوتے ہیں انکار کر کے۔ اللہ کی یہ مثال کو بول رہے ہیں نا لوگ، اس مثال سے اللہ کا کیا مطلب کہ اللہ اتنی عالی شان اللہ اور یہ مچھر کی مثال بیان کر رہا ہے، تو اس سے یضل بہ، اس مثال سے سمجھا گمراہ ہوتے ہیں انکار کر کے۔ بہت سے لوگ مثال کا، جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کا، وہ گمراہ ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ایمان لاتے ہیں، مانتے ہیں اللہ کی بات کو برحق ہے، تو وہ لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ ہوتے مگر نافرمان۔ اور یہاں سارے قرآن میں ترجمہ آپ دیکھ لو، غلط کیا گیا، وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتا لکھتے مگر نافرمان۔ نافرمان لوگ کو اللہ گمراہ کرتا ہے، ایسا ترجمہ کیے، غلط ترجمہ ہے۔ صحیح ترجمہ یہ ہے، اور وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ ہوتے مگر نافرمان لوگ۔ نافرمانی کی اللہ کی بات کا، مثال کی اللہ کی نہیں مان رہے، سمجھا؟ تو نافرمانی کر کے گمراہ ہوتے، گمراہ کرتا نہیں اللہ، سمجھا؟ سب ترجمہ جو کیا گیا ہے نا، جتنا بھی ترجمہ اٹھا لو آپ، کسی فرقے کا، اہل دیوبندی، بریلی، شیعہ، سب کا ترجمہ غلط ہے۔ گمراہ کرتا اللہ کا کیریکٹر ہی نہیں، اللہ کی صفت ہی نہیں، سمجھا؟ اب اللہ کے جتنے نام ہیں صفاتی، اس میں دیکھ لو آپ، صفاتی نام ہے نا، جتنے کیریکٹر کے نام، اللہ کے کیریکٹر 99 نام، اس میں کہیں بھی اللہ کا صفت ہی نہیں گمراہ کرنا، سمجھا آپ؟ شیطان کا یہ کام ہے گمراہ کرنا انسان ہے، سمجھا آپ؟ شیطان کی صفت ہے، کیریکٹر ہے کہ انسانوں کو راہ سے بھٹکانا، گمراہ کرنا۔ تو یہ ترجمہ جتنا بھی کیا گیا سب غلط ہے، سمجھا آپ؟ لوگ غور کریے کہ اللہ تعالیٰ پہ اتنی بڑی انگلی اٹھا رہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے۔ اللہ ہدایت کی کتاب نازل کیا، قرآن، پورے انسانوں کے لیے ہدایت کی، سمجھا؟ اور پیغمبر کو آپ کے بیچ میں سے منتخب کر کے بھیجا، جو اللہ کی آیتیں قرآن پڑھ کے سناتے، یتلو علیہم آیاتہ۔ تو اللہ ہدایت دینے کے لیے سب کام کیا ہے، سمجھا؟ اور آپ بول رہے اللہ گمراہ کرتا ہے، تو پھر شیطان کا کام ہی کہاں رہ گیا، سمجھا؟ سوچیے آپ، یہ سب کتنی غلط بات، غلط ترجمہ۔ سعودی کا دیکھو آپ، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ یہ آیت پڑھ کے کیا ترجمہ کرتے دیکھو لوگ آپ۔ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ لوگ لکھتے ہیں ترجمہ ہے کہ اللہ گمراہ چھوڑ دیتا ہے، اس نے گمراہی اختیار کی نافرمانی کر کے، تو اللہ اس کو اس کی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، لیو اسٹے، گمراہ کرتا نہیں ہے۔ وہ خود ہی گمراہی اختیار کیا، تو اللہ کا اس کو گمراہ کیا، اللہ تھوڑی بولا اس کو کہ گمراہ ہو، مت مان میری بات، اللہ تھوڑی بولا۔ اور یہی آج سے عالم، مفتی، مدرسہ قرآن سے گمراہ ہوتے بول کے یہ آیت پیش کرتے، بھلے دیکھو اس میں لکھا ہے نا، یہ یضل بہ کثیرا، بہ کا مطلب یہ لوگ قرآن لے رہے، وہاں مثال ہے، ہاذا مسئلہ، مثال ہے، مثال کے اوپر ہے، دیکھ لو آپ۔ تو بہ کا مطلب وہاں مراد مثال ہے مچھر کی، نہ کہ قرآن۔ سارے عالم مفتی اسٹیج پہ، ویڈیو میں، ہر جگہ بولے قرآن پڑھ کے گمراہ ہوتے، یہ آیت پیش کرتے، وہاں قرآن کا ذکر ہی نہیں ہے، سمجھا؟ وہاں تو مچھر کی مثال کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یضل بہ، اس کا انکار کر کے گمراہ ہوتے ہیں۔
خود گمراہ ہوتے ہیں انکار کر کے مثال کا. قرآن سے تھوڑی بولے اب ان کے پاس چارہ نہیں ہے نا. سب لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں, انسان لوگ بنا مدرسے میں گئے, سارے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اپنے سے, خود پڑھ رہے ہیں اپنی زبان میں, لا کے انگلش, اردو, ہندی, مراٹھی, گجراتی, بنگالی. تو ان لوگ کو حقیقت معلوم پڑ رہی قرآن میں کچھ اور ہے, اور یہ عالم مفتی کچھ اور سالوں سے بیان کرتے آ رہے ہیں. سمجھا, الٹ پلٹ باتیں, قرآن کی بات کو حدیث سے ملاوٹ کر کر کے جھوٹی حدیث بیان کر رہے قرآن کے خلاف. تو اب ان کے کھلبلی مچ گئی عالموں کے بیچ میں, گھبراہٹ. بولے تو قرآن پڑھ کے سب سمجھا رہے, ہم لوگ تو 8-10 سال 12 سال. میرے کو ایک عالم بولا ہم لوگ کیا جھک مارے, ایسا بولا میرے کو, ہم لوگ کیا مدرسے میں جھک مارے. میں بولا اب آپ ہی سوچو کیا کریں, اتنے سال قرآن پڑھو, ترجمے سے سمجھ میں آئے گا. وہاں تو سب ملاوٹ ہی چلتا ہے نا, قرآن بخاری یہ وہ سب ملاوٹ کر کے قرآن کو سمجھ رہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے کے سمجھ رہے, باطل جھوٹ ملاوٹی کتاب لے کے قرآن سمجھ رہے, بخاری کی حدیث لا کے قرآن سے ایک دم اٹیچ کر کے سمجھا رہے. تو ابھی یہ لوگ کے پاس چارہ نہیں, اسی لیے روکتے قرآن سے. بولے قرآن پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. اللہ بولا نا بعض لوگ اس سے ہدایت پاتے ہیں, بعض گمراہ ہوتے ہیں بول کے یہ آیت بتاتے ہیں. یذلوا بھی کتنی بڑی چیٹنگ گھپلا, لوگوں کو کتنا بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے. وہاں مثال ہے مچھر کی, اس کے بارے میں یذلوا بھی, مچھر کی مثال کے بارے میں انکار کر کے یہ لوگ گمراہ ہوتے مچھر کی مثال کو. تو بولے قرآن پڑھ کے گمراہ ہوتے. ارے بھائی سوچو آپ کیا بول دیے, ایمان نکل چکا ہے, بس کرتے رہو نماز روزہ, ملنے والا کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ تم اتنی بڑی بڑی باتیں اللہ کے بارے میں, قرآن سے گمراہ ہوتے ہیں, اللہ گمراہ کرتا ہے, یہ سب بات بول بول کے آپ لوگ ختم ہے, آپ کا ایمان نکل چکا. پڑھتے رہو نماز روزہ, کچھ ملنے والا نہیں. عوام کو الگ روک رہے, قرآن پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں. ارے بھائی انگریز لوگ دیکھو آپ, امریکہ, جرمنی, برٹن, فرانس, یوروپ میں ڈیلی کا ایوریج ہے, ڈیلی ہر روز 1000 سے لوگ ایمان لا رہے پوری دنیا میں, خود قرآن پڑھ کے. نہ عالم کو ساتھ میں لیتے, نہ مدرسے میں جاتے. سوچو آپ کیسا ہدایت مل رہی ہے وہ لوگ کو. آپ بتاؤ نا کہ وہ لوگ مدرسے میں جا جا کے پڑھ رہے اور ایمان لا رہے, بتاؤ میرے کو. سب لا کے گھر میں بڑے بڑے سائنٹسٹ, بڑے بڑے ڈاکٹر, کافی نصارہ لوگ, کرسچن, سب لا کے خود پڑھ رہے, غور و فکر کر رہے, ایمان لا رہے. سوچو آپ لوگ تو مسلمانوں کو تو گمراہ کر رہے. بولے نہیں سمجھو گے اکیلے مت پڑھو, علماء کو ساتھ میں لے کے پڑھو, علماء کے دماغ سے سمجھو, تمہارا دماغ مت استعمال کرو. سمجھا, علماء کا دماغ سے سمجھو, تمہارا دماغ استعمال مت کرو. سوچو آپ چال بازی کتنی بڑی دھوکہ دے رہے آپ لوگ. سمجھا, سوچو آپ کتنی بڑی دھوکہ دے رہے آپ لوگ کو. اللہ آسان بول رہا ہے, سمجھو, تمام انسانوں کے لیے بول رہا ہے. آپ تو مسلمان کو بول رہے, اللہ تو بول رہا ہے غیر مذہب والے جو آپ کو دکھ رہے ہیں نا, ہندو, کرسچن, پنجابی, پارسی, ان لوگ کو بھی اللہ بول رہا ہے یہی قرآن ہے آسان, ہدی للناس, پڑھو. ہاں اگر کچھ بات, یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر کچھ بات نہیں سمجھ میں آئے قرآن کی, کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی, کیونکہ ہر انسان کا دماغ ایک جیسا نہیں رہتا ہے. کسی کا شارپ رہتا ہے, کسی کا کمزور دماغ, کوئی سمجھ لیتا ہے, ہوشیار رہتا ہے, کوئی تھوڑا بدھو رہتا ہے, نہ سمجھ. تو اللہ ان کے لیے بولا ہے کہ تم کو جس بات کا علم نہیں ہے پڑھو, قرآن آسان ہے. لیکن اگر کچھ بات, کسی بات میں تم کو سمجھ میں نہیں آئے تو اہل علم والے سے پوچھو. نصیحت جو لوگ کرتے ہیں, فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون, اہل نصیحت سے پوچھو, جو لوگ نصیحت کرتے ہیں, قرآن کی دعوت, قرآن سے بیان کرتے ہیں, ان سے پوچھو. جو اس بات کا نہیں معلوم ہے, ایسا تھوڑی کہ پورا قرآن نہیں مت پڑھو, نہیں معلوم پڑے. پورا قرآن آسان ہے, لیکن کچھ کچھ آیتیں ایسی ہیں, کچھ کچھ باتیں, اس کو سمجھنے کے لیے دماغ بہت شارپ ہونا چاہیے ایک دم. تو ہر کسی کا تو نہیں رہتا, اسی لیے اللہ نے بولا ہے جو تم سے زیادہ نالج رکھتے قرآن کا, اس سے آپ پوچھو. سمجھا, وہ الگ معاملہ ہے. لیکن پڑھو آسان ہے. چوری کرنا منع ہے, زنا کرنا منع ہے, ماں باپ کو جھڑکی مت دو, ہے نا, اللہ کو پکارو, اللہ سے مانگو. اللہ کے سوا جو لوگ مر گئے انتقال, ان سے مت مانگو, وہ تمہاری پکار نہیں سنتے, وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے. یہ سب بات سمجھ میں تو آتی نا, آسان ہے کہ نہیں, سب آسان ہے. سمجھا, یہاں روک رہے, گمراہی پھیلا رہے, آیت کا غلط مطلب نکال کے بتا رہے. یذلوا بھی, اس قرآن سے ہدایت پاتے ہیں, اس قرآن سے گمراہ بھی ہوتے ہیں, ایسا بول رہے ہیں. تو قرآن کا 2 کیریکٹر بتا رہے عالم مفتی. بھائی عالم مفتی بول رہے بات, سمجھا, قرآن پڑھ کے ہدایت پاتے ہیں اور قرآن پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں, دونوں. قرآن کا نعوذ باللہ 2 کیریکٹر ہے قرآن. تو آدمی پڑھے گا تو گمراہ بھی ہوئے گا, پڑھے گا تو ہدایت. یہ کون سی بات ہے, چیت بھی پڑھ بھی سب. ارے کیا گمراہ کر رہے ہیں عوام کو.
قرآن سے دور. اصل مسئلہ کیا ہے, یہ کیوں روک رہے قرآن سے, پتا ہے آپ کو, کہ ان کی باتیں رد ہو رہی ہیں. یہ جو جھوٹی جھوٹی باتیں بیان کرتے ہیں نا تقریر اسٹیجوں پہ, جھوٹی جھوٹی حدیث, دشمنوں نے گڑھ کے دے دیا حدیث, وہی حدیث بیان کرتے, جھوٹی بات بیان کرتے. اب قرآن آدمی خود پڑھتا ہے تو بولتا ہے ارے قرآن میں تو ایسا لکھا ہے, آپ ایسا کیسا بول رہے ہیں, جا کے پوچھتا ہے تو ان لوگوں کو ایسا لگتا ہے ارے میں عالم, مفتی, سرٹیفکیٹ, سند, اتنا میں نے سال گزارا اور یہ چلتا پھرتا گھر میں قرآن پڑھ کے بتا رہا ہے ہم کو, عالم مفتی کو ایک عام آدمی سمجھا رہا ہے. تو یہ جلن حسد ہوتی ہے لوگوں کو, سمجھا. آپ اصلاح نہیں کرتے کہ قرآن دکھا رہا ہے کہ دیکھو کہیں صحیح ہے اور میں کیا کر رہا بول رہا ہوں. یہ نہیں ہے اصلاح کرنے کا, ان میں مادہ ہی نہیں ہے, ان میں تو گھمنڈ, تکبر, بڑائی. ہم جیسے کوئی قرآن دکھائے گا آپ نے تقریر کی ہے تو یہ اللہ تو یہ بول رہا ہے, تو دیکھے گا کہ تو اپنے تقریر جو کیا میں نے اس کے خلاف ہے. تقریر سب بکواس, جھوٹی قصے, کہانیاں, بزرگوں کے جھوٹی حدیثیں بیان کرتے. اب یہ عام عوام پڑھ کے قرآن ان کو پوچھتی ہے بھائی یہ کیا ہے, قرآن میں تو ایسا لکھا ہے. تو اب دیکھتے کیا جواب تو ہے ہی نہیں, پھنس گئے. تم کہاں سے فارغ ہو, تم کو عربی آتی کیا, ایسا بول کے ان کو بھگا دیتے, کیونکہ جواب نہیں ہے نا. ہم فارغ ہیں, اتنے سال مدرسوں میں پڑھے, ہم عربی کے ماہر ہیں, سمجھا, بول کے بھگا دیتے, کیونکہ جواب نہیں ہے نا. تم نے, اور جواب بھی کوئی دیتا ہے تو وہ ان کے لیے ہے, یہ آیت تم سمجھے نہیں, ان کے لیے ہے, اس کا شان نزول سمجھنا پڑے گا, یہ کافروں کے لیے ہے. اتنے بڑے گمراہ کرتے عوام کو, ہر آیت ہر انسان کے لیے. انکار کرنے والے کو بھی وہی آیت ہے اور ماننے والے کو بھی وہی آیت ہے. انکار کرنے والے کے لیے بھی وہی آیت ہے, تم کو بھی وہی آیت ہے. اللہ کچھ چیز منع کر رہا ہے تو کیا صرف انکار کرنے والے کو بول رہا ہے کہ تم کو منع ہے اور تم کو جائز ہے ایمان والے کو, ایسا بول رہا ہے اللہ. ان کو عذاب دے گا, تم کو عذاب نہیں دے گا, وہی کام کریں گے. تو ایسا ہے کیا گمراہ کرتے عوام کو, چکما دیتے, دھوکہ دڑی, گمراہ, سمجھا. سوچیے آپ, اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذاب اور دجال ہو گئے. مسلم کی حدیث ہے, باب مقدمہ دیکھ لو آپ. کذاب اور دجال ہوں گے جو تم ایسی ایسی حدیثیں سنائیں گے جو تم نے کبھی سنی نہیں ہوگی نہ تمہارے باپ دادا. تو ان سے بچ کے رہنا, کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دے. بڑے بڑے عالموں کے بارے میں بول رہا ہے, سمجھا, عالموں کے بارے میں کہ یہ کذاب اور دجال حدیث سے دیں گے تم کو گڑ گڑ کے. گڑا کون ہے, یہ لوگ بھی انہی کے چیلے, وہی پھیلا رہے. سمجھا. قرآن پڑھ کے اللہ تعالیٰ نے فرما رہے کہ ہدایت پاتے ہیں پوری دنیا میں. غیر مسلم دیکھو آپ, کوئی مولانا مدر کے دماغ سے نہیں سمجھ رہا ہے. آپ لوگ جو یہاں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں نا, عالم کی رہبری میں سمجھو, دیوبندی عالم کے رہبری میں, تو اہل حدیث بولے گا تو گمراہ ہے, عالم, عالم مفتی گمراہ ہے, اہل حدیث بولے گا. اور آپ اہل حدیث کے دماغ سے سمجھیں گے ان کو لے کے تو بریلی بولے گا اہل حدیث گمراہ ہے, دیوبندی بولے گا گمراہ ہے. سب عالم مفتی ڈگری سند لیے ہوئے ایک دوسرے کو کافر جہنمی بول رہے ہیں, ایک دوسرے کو گمراہ بول رہے ہیں. بول رہے کہ نہیں بول رہے, ہم صحیح, سامنے تو والے سارے فرقے جہنمیاں, ہم صحیح. وہ بولتا ہم صحیح, سب گمراہ جہنمی. عالم مفتیوں کا ہی تو پورا پھیلایا ہوا یہ فرقے بازی. کون پھیلایا ہے, عالم ہی بناتے ہیں نا, بڑے بڑے عالم ایک فرقہ بنائے چل دیے. 1 سے 10 ہوئے, 10 سے 50, 100, 1000, لاکھ, کروڑ. فرقہ ایسے ہی تو بنتا ہے عالموں سے, سمجھا. قرآن ایک دم آسان کتاب ہے تمام انسانوں کے لیے, سمجھا. سوچئے, یہ بول رہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے, اللہ جس سے چاہے گمراہ کرے. جہاں جہاں بھی قرآن میں ترجمہ ہے اللہ گمراہ کرتا ہے, سب غلط ترجمہ ہے, سمجھا. اللہ پہلے ہی بتا دیا سورہ بقرہ آیت 16 میں, ان لوگوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. سورہ بقرہ آیت 16. ان لوگوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی, سمجھا. تو خود گمراہی اختیار کیے, خود اختیار کیے, پھر اللہ کہاں اس کو گمراہ کیا, سمجھا. خود گمراہی اختیار کی تو اللہ ان کو ان کی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے, ہدایت نہیں دیتا, سمجھا. کیونکہ خود ہی اختیار کیا گمراہی, اللہ منع فرمایا جو کام وہ کر رہا ہے تو اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے اس کی گمراہی میں. تو لیو اسٹے ہر جگہ لکھا ہے, دیکھو سعودی میں تراویح ہوتی ہے نا, اس کا دیکھو آپ ٹرانسلیشن سعودی. میں تو سارا ترجمہ 50 قرآن الگ الگ عالم پہ دیکھ لیا, سمجھا. سب یہی لکھے. ایک عالم حیدرآباد کے کوئی ایک ہے عبدالعزیز میاں, انہوں نے صحیح لکھے, گمراہ رہنے دیتا ہے, گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے. باقی تو سب غلط ترجمہ, اللہ گمراہ کرتا ہے, اللہ جسے چاہے گمراہ کرے. ارے واہ, اللہ تعالیٰ کے
اوپر یہ لوگ نے ڈال دیے. استغفراللہ. کیا اللہ گمراہ کرتا ہے؟ سوچیے آپ. اسی طریقے سے سورہ آل عمران کی آیت جو پڑھتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ دعا پڑھتے اس کا بھی غلط ذہن میں ترجمہ کرتے. ترجمہ قرآن میں ہی غلط کیے تو عوام بھی وہی پڑھ رہی. اے ہمارے رب، تم نے ہمیں ہدایت دی ہے، تم نے ہمیں ہدایت دی ہے، تو اس کے بعد ترجمہ کیا کرتے؟ ہاں، اس کے بعد ہمیں گمراہ مت کر، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر. ایسا لکھا ہے، غلط ترجمہ. صحیح ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں ہدایت بخشنے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے مت دے. یہ صحیح ترجمہ. سعودی والے دیکھو کیا کرتے، دیکھ لو آپ. اسی لیے کعبہ ہی ایک پیور ہدایت کا سینٹر بچا ہے، باقی تو سب پورا ورلڈ. سوچ ہی لو آپ. تو نے ہمیں ہدایت دی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی پیدا ہونے مت دینا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے مت دینا. یعنی تو نے ہدایت دی تو ثابت قدم جمائے رکھنا، کیونکہ ہمارا دل شیطانی وسوسوں میں بھٹک سکتا ہے، خیالات پورے بھٹک گئے. تو ہدایت دینے کے بعد گمراہ مت کر، یہ بھی ترجمہ جو ہے ہر جگہ گمراہ مت کر لکھنا ہی نہیں چاہیے. دلوں کو ٹیڑھا مت کر. کیا ہے؟ اللہ ٹیڑھا کرتا ہے. اللہ ہدایت بھی دے رہا ہے، اللہ ہی ٹیڑھا کر رہا ہے. کیا عقل ہے؟ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے نہ دے. سمجھا؟ دیکھو آپ سعودی کا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. let not our heart deviates. سمجھا؟ آپ ایسا لکھتے ہو لوگ. تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے مت دے، کیونکہ اللہ ہی ثابت قدم رکھ سکتا ہے. سمجھا؟ ہم لوگ تو بھٹک سکتے، تو اس لیے اللہ ہدایت دے تو اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے مت دے. یہ صحیح ترجمہ ہے. سعودی میں یہی کرتے. سورہ آل عمران کے 8 نمبر کی آیت، 8 نمبر. سوچیے آپ. سب باتیں میں بتا رہا ہوں کیونکہ تحقیقات کرنے پہ یہ سب علم حاصل ہوا ہے. دیکھو آپ مدرسہ عالم مفتی ترجمہ جنہوں نے کیے، ہدایت ہی نہیں ملی. اللہ کے بارے میں کیا کیا سب بول رہا ہے، گمراہ کرتا ہے. یہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر. یہ آل عمران کی ٹیڑھا مت کر اللہ کو بول رہا ہے. اللہ کا کیریکٹر ہی نہیں ہے کہ ٹیڑھا کرنا. اللہ تو امتحان گاہ ہے دنیا، تم کو تمہارے حال پہ چھوڑ دیا، چاہے تو نیک کام کرے چاہے تو برے کام کرے. امتحان گاہ ہے. سمجھا؟ سورہ یونس میں بھی دیکھ لو 108 نمبر 108 میں سورہ یونس. سمجھا؟ اللہ کی طرف سے سچ آ گیا ہے. جو ہدایت اختیار کرتا ہے تو اس کا ہی فائدہ ہے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پہ. کیا بول رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ دیکھیں، ہدایت انسان خود اختیار کرتا ہے کہ بھائی ہدایت پہ چلو، تو اللہ اس کو اور ہدایت دیتا ہے، اس کو ثابت قدم جمائے رکھتا ہے. اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو خود نے گمراہی اختیار کی تو اس کا بوال اسی. اللہ تھوڑی اس کو گمراہ کیا یا قرآن گمراہ کرتی ہے. سب جو بول رہے ہیں نا قرآن پڑھ کے گمراہ ہوتی ہے، آیت دیتے سورہ بقرہ کی 26، غلط ہے، ایک دم غلط. بیہی کا مطلب وہاں مچھر کی مثال ہے. بیہی یذل بیہی ھذا مسئلہ، ایک جو مثال ہے اس کے بارے میں یذل بیہی، نہ کہ قرآن کے بارے میں. سب بول رہے ہیں نا سب جائیں گے جہنم میں، جب قرآن کو یہ بول دے رہے کو کہ آدھا کیریکٹر قرآن کا ہدایت دینا اور آدھا گمراہ، یعنی پڑھو قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، یہ بول رہے آپ. اور کسی کو بول رہے قرآن پڑھو ہدایت ملے گی. قرآن پڑھ کے گمراہ بھی ہوئیں گے، گمراہ ہو جائے. بعض لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہوتے تھے، قرآن پڑھ کے ہدایت. کیا یہ سب عقل بھی نہیں آتا، دماغ بھی استعمال نہیں. کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، پڑھنے پہ ہدایت ملتی کہ پڑھنے سے گمراہ ہوتے؟ بتاؤ. سوچو آپ. بڑی گمراہی پھیلاتے اور آیت پتہ ہی نہیں ہے. یہ ذلو بیہی کا مطلب، بیہی بولے تو قرآن، جہاں جب بھی پورے قرآن میں بیہی آئے تو کیا مراد ہے؟ جہاں بیہی قرآن اوپر بات ہو رہی تو وہاں بیہی قرآن ہے. یا مچھر کی بات ہو رہی ہے تو بیہی مچھر کی مثال ہے. سمجھا؟ غور و فکر نہیں کرنے. ایک عالم بولا اس کے نقش قدم پہ سب چلے، ایک نے ترجمہ کیا سب وہی ترجمہ کر رہے. سعودی والے کیوں نہیں کرتے بتاؤ آپ؟ اللہ اس کو اس کی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے. اور ہدایت دینے کے بعد ہمیں ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے مت دے، یہ بھی وہ لوگ ترجمہ کرتے. دیکھ لو آپ.
دیکھو آپ یوٹیوب پہ ہے بھی، میں بھی ایک کلپ ڈالا ہوں، دیکھ لو آپ اوپر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بولتے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، بولتے نا اللہ پاک ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک. تو اللہ پاک ہے بول رہے اور گمراہ کرتے. گمراہ کرنے والا پاک نہیں ہوتا، سمجھا؟ اللہ پاک ہے تو اس کی صفت پاک ہے، اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے، وہ صفت ہے. اللہ پاک معلوم ہی نہیں، سبحان اللہ رٹ رہے جپ رہے. اللہ پاک، ارے پاک ہے تو غور بھی کرو نا کہ ہر چیز میں پاک ہے کہ کہیں نقص بھی ہے، نوز باللہ. تو آپ لوگ تو نقص ڈال رہے ہیں. گمراہ کرنا اچھا کیریکٹر ہے؟ کوئی بھی گمراہ کسی کو بھی کسی مسئلے میں بھی کوئی گمراہ کرے اس کو کوئی اچھا بولتا ہے؟ راست سے بھٹکانے والوں کو بولتے گمراہ کرنا، راستے سے سیدھے راستے سے بھٹکانے والوں کو بولتے گمراہ کرنا. نوز باللہ تو کیا اللہ سیدھے راستے سے بھٹکا رہا ہے عوام کو؟ اللہ کو گمراہ، شیطان گمراہ کرتا ہے. فرعون نے گمراہ کیا، سامری نے گمراہ کیا، قرآن میں دیا ہے. اور آپ اللہ پہ بھی وہی بات بول رہے ہیں، اللہ گمراہ. تو سب برابر ہی تو ہو گئے گمراہ کرنے والے. سورہ الاحزاب میں ہے، قیامت میں بولیں گے ہم نے اپنے بڑے اور سرداروں کا کام مانا، انہوں نے ہم کو گمراہ کر دیا، راہ سے بھٹکا، تو ان کو دگنا عذاب دے. تو گمراہ کرنے والے کو بول رہے ہیں سب مجرم لوگ قیامت کے، ان کو جو گمراہ کیا اس کو دگنا عذاب دے. تو پھر نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ سب بکر ہے جو، تو کیا دماغ ہے؟ پڑھے نہیں قرآن آج تک، قرآن سے ہدایت ہی نہیں ملی ہے لوگوں کو، کیونکہ جھوٹی کتاب لے کے پہلے پڑھ رہے ہیں نا، بخاری مسلم، فضائل اعمال بخاری ترمذی مسلم، تو کہاں سے ہدایت ملے گی؟ قرآن پڑھے ہوتے خالص قرآن جیسے نبی صاحب تو ہدایت ملتی نا. سوچیے آپ کتنی عجیب عجیب باتیں ہیں. اے اللہ سورہ حامیم سجدہ فصلت سورہ آیت نمبر 29، جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا اس کو دکھا دے تاکہ پیروں سے کچل ڈالے ہم. حشر کے دن بولو جنہوں نے گمراہ کیا، تو جو گمراہ کیا اس کو مارنے کی بات کر رہے ہیں وہ لوگ کہ ہم کو بھٹکا دیا، جہنمی بنا دیا گمراہ کر. تو نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں بھی آپ بول رہے گمراہ اللہ بھی کرتا ہے، تو اللہ کو بھی نعوذ باللہ گھسیٹیں گے کیا قیامت کے دن؟ استغفر اللہ. تو آپ لوگ سوچیے. آپ عوام کو میں بولتا ہوں آپ خود پڑھیے اپنی زبان میں لا کے قرآن کا، اپنی زبان جو زبان آتی ہے. نیوز پیپر اخبار خریدتے نا، نیوز پیپر اپنی زبان میں پڑھتے سمجھتے نا، کہ عالم کو لے کے سمجھتے. اخبار پڑھتے نا، نیوز کیا ہوا، کیا ہونے والا اور کیا ہوئے گا پڑھتے نا. اخبار میں تینوں خبر رہتی ہے، پہلے کیا ہوا، ابھی کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا ہوگا. نیوز میں سب بتاتے رہتے ہیں نا، نیوز پیپر میں اخبار میں. تو کیا عالم کو بٹھا کے اخبار پڑھتے کیا آپ لوگ؟ آؤ بھائی عالم ساتھ میں بیٹھو، اخبار میں کیا بتاؤ. کوئی بھی عالم کو لے کے سمجھتا ہے اخبار؟ تو قرآن بھی اخبار ہے، اس کو بھی اللہ اخبار بولا ہے، سمجھے. نیوز اس کو بھی اللہ نیوز بولا ہے، نبا خبر، انگلش میں نیوز بولتے، عربی میں نبا بولتے، اردو میں ہندی میں خبر بولتے. تو اس کو بھی اپنے سے پڑھو، عالم کو لے کے مت پڑھو. نہیں تو وہ تو عالم مفتی سب گمراہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے نا. بریلی الگ گمراہ کر رہا ہے، دیوبندی فضائل اعمال پکڑا دیا، اہل حدیث بخاری سب ملاوٹی گمراہی کتاب. پڑھیے خود پڑھیے اپنی زبان میں، سمجھے. آپ ایک ایک بات معلوم پڑے گی آپ کو، سمجھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.